اب ہم ویسے تو مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہی ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس قدر مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. انفلیشن دیکھ لیں 42% پہلے تھی جبکہ سیلاب نہیں آیا تھا, اور اب سیلاب کے آنے کے بعد تو میرے خیال میں 50-60% تک پہنچ گئی ہوگی. سبزیوں کی قیمتیں, دالوں کی قیمتیں, گوشت کی قیمتیں, ہر قیمت جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے. اچھا, لیکن ہم ایک تذکرہ کرتے رہتے ہیں اکثر ڈیری مافیا کا, ڈیری فارمرز کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ کمشنر صاحب کی جانب سے ریٹ کچھ اور مقرر کیے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں جو دودھ اویلیبل ہوتا ہے وہ کسی اور ریٹ پہ ہوتا ہے. اچھا, ہم اکثر اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, کس کو؟ ہم جو دودھ فروش ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر دودھ فروش غلط کر رہے ہیں تو کمشنر اور باقی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ مطلب اگر وہ ان ریٹس پر عمل درآمد نہیں کروا پاتے تو اس میں قصور کس کا ہوا؟ اس میں قصور ان کی اپنی ریٹ کا ہوا کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کروا پاتے, اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اسی ریٹ پہ یہ چیز بکنی چاہیے, تو پھر ان کو بکوانی چاہیے یا پھر دوسرے فریق کو منوانا چاہیے کہ ہاں بھائی اس پہ بیچیں, یا کوئی بات کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن یہاں پر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور یہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. اور ریٹ لسٹ جس کی بھی ستی صاحب نے بات کی, تو کمشنر صاحب تو خیر جو ریٹ لسٹ آتی بھی ہے وہ خود بھی چکر نہیں لگاتے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ انہوں نے خود بھی وہ ریٹ لسٹ نہیں دیکھی ہوتی. عوام بڑی پریشان ہے, مہنگائی کا زمانہ ہے اور ہر چیز ایک دم سے بڑھی جا رہی ہے. تو عوام کا کیا رد عمل اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 80 روپے کچھ مل رہا ہے دودھ, اور غریب آدمی تو نہیں لے سکتا ہے. اب دودھ تو لینا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے, دودھ کتنے ہی مہنگا کیوں نہ ہو جائے ہمیں لینا پڑے گا. یہ ہے کہ جب 1 کلو لیتے تھے اب آدھا کلو لے لیں گے. پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. حقائق پر کوئی بات نہیں کرتا, ہماری گورنمنٹ بھی توجہ نہیں دیتی اس چیز پہ. حقائق یہ ہے کہ جب چیز پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے تو آگے مہنگی بکے گی. آپ پیچھے سے سستی کرا دیں, آگے آٹومیٹک سستی ہو جائے گی. حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ ہر چیز کے ریٹ ایک فکس کریں, عوام کو سہولت دیں. جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے ایسی کمروں سے باہر نکلیں, روڈوں پر آئے, چھاپے ماریں, ان پہ جرمانے کریں, تب جا کے کہیں یہ ریٹ جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گے. حکومت تو ہے ہی نہیں, حکومت تو لگی ہوئی سیلاب سرکار نے 180 کوئی 200 لگا رہا ہے. اتنا ظلم مچایا ہوا ہے. پنجاب سے راستہ بند ہو گیا, مال آ نہیں رہا, جس سے دودھ کی پیداوار کم ہوئی ہے اور اسی وجہ سے دودھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. بھینسوں کے لیے کھال چوکھر وغیرہ سب ہر چیز مہنگی ہے. جی, اور اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن آف پاکستان شاکر گجر صاحب, اور ساتھ میں ہمیں جوائن کریں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس علی حیدر آنائی صاحب. ان دونوں کو شامل گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میرے خیال سے شاکر گجر صاحب سے سوال ہو جائے, کیونکہ جب پہلے آئے تھے تو بڑی معصومیت سے کہتے تھے نہیں جی ہم 30-40 روپے تو فی کلو بڑھائیں گے. وہ چیز میں کبھی نہیں بھولتی. 180-90 کا اس وقت کہہ کے گئے تھے, 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے. ایسے مطلب اصل میں جی مجھے پتا ہے کہ مجھے تکلیف اس ہاتھ میں ہے, وہ اس ہاتھ کا علاج کر رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں علاج. یقیناً وہ غلط علاج کر رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں ملوں سے نکلنے والے تمام بائے پروڈکٹس آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ میری ضرورت ہے, میرے مویشی کی ضرورت ہے. اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو اس کا امپیکٹ آپ کی جیب پہ آئے گا, آپ کی جیب پہ آئے گا. میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کا منافع ویسے رہے گا, ہم بیچارے. میں آپ کو بتا دوں کہ دودھ کی قیمتوں کا اختیار نہ تو آپ کے ہاتھ میں, نہ میرے, نہ کمشنر کراچی کے. دودھ کی قیمتوں کا اختیار ان پٹس کے ہاتھ میں. ان پٹس کا اختیار جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کے ہاتھ میں, منسٹری آف کامرس کے. ان پٹس بولے تو سر یقیناً اجناس ہو گئے. دیکھیں ہم ایک کنکریٹ کے جنگل میں رہ رہے ہیں نا, یہاں دور دور تک گرینری نہیں ہے. ہمیں تمام چیزیں یا تو بیرون ملک سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے, یا اندرون سندھ یا پنجاب سے ہمارے پاس آ رہی ہے. اور آپ کا لائیو اسٹاک سیکٹر سمیت آپ کی فصلیں تمام چیزیں سیلاب میں بہہ گئی ہیں. تو یقیناً دودھ کی قیمتیں 250 روپے لیٹر تک ہو جائیں گی اگر آپ نے نہ سوچا تو. انہوں نے نہ سوچا. یقیناً جی, یقیناً ہماری آواز آپ میں. اچھا, علی حیدر آرائی صاحب, سر ویسے بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. اور مطلب یہ محکمے کا میں نے سنا ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایسا کوئی محکمہ ہے. ابھی شاکر گجر صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ قیمتوں کے اضافے کی وجہ جو ہے وہ ان پٹس ہیں, اور مطلب جو ان کی ضرورت کی چیزیں وہ بڑھا دیتے ہیں, اس پہ انہیں قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں. واقعتاً ایسا ہی ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, یہ جو شاکر صاحب نے جو کہا ہے اس میں کچھ تو صداقت ہے, کیونکہ ان پٹس کی ہم نے 8 دسمبر کو نوٹیفائڈ کیے تھے 120 روپے ریٹ دودھ کے ریٹیل پرائز. تو اب اس کو 9 مہینے ہو گئے, اس کو بالکل ریوائز ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہماری کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب کے پاس, جن کے پاس پاور ہے کنٹرولر پرائسز کا,
تو فکسیشن کی پاور ان کے پاس 2-3 میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں ریسنٹلی اور 2 مہینے پہلے بھی ہوئی تھی. اسی کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں دوسرا ریٹ ریوائز کرنے کے لیے. اب اس کے بعد یہ ابھی اس کی فلڈ کی سچویشن آ گئی ہے اور فلڈ افیکٹی کراچی مارے ان کو اکوموڈیٹ کرنا, ان کو فیسیلیٹ کرنا, اس میں تھوڑی مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہے, اس لیے اس کے اوپر. اچھا علی حیدر صاحب, مجھے سب سے پہلے یہ میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا محکمہ ہے یہ اس کا کام کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے مختلف محکموں کے درمیان؟ یہ ہمارا جو محکمہ ہے بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز, یہ ابھی تو ایگریکلچر سپلائی اینڈ پرائسز ڈپارٹمنٹ ہے اور پہلے یہ ہمارا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ تھا, اس کی منسٹری سیپریٹ تھی. اور ابھی بھی اس کا جو پورٹ فولیو دیکھا جائے تو ہمارا جو سپلائی اینڈ پرائسز ڈپارٹمنٹ ہے اس کی منسٹری سی ایم صاحب کے پاس ہے اور انہوں نے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ڈاکٹر کھٹومل جیون صاحب کو مقرر کیا ہوا ہے, وہ دیکھتے ہیں اس کو ہمارے محکمے کو. یعنی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, مطلب آپ اس معاملے میں شاکر گجر صاحب کے ہم آواز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جو ہے وہ قیمتیں بڑھنی ہی چاہیے, وہ غلط نہیں کہہ رہے؟ نہیں, اتنی نہیں بڑھنی چاہیے جتنی انہوں نے بڑھا دی ہیں. انہوں نے کتنی بڑھا دی آپ کے علم میں, کتنی بڑھائی ہیں انہوں نے؟ تو ابھی ہم نے کل ہی وہ ہمارے اس میں اسپیشل اسسٹنٹ سی ایم صاحب نے ابھی ڈائریکٹیو ایشو کیے تھے, تو ہم نے وہ کمشنر صاحب کو بھی لیٹر لکھ دیا اور آل ڈی سیز کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ جنہوں نے یہ بھی جو ریٹ بڑھائے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. ستی نے آپ سے پوچھا علی حیدر صاحب کہ آپ کی علم میں ہے کہ انہوں نے کتنی قیمتیں بڑھائی ہیں, آپ کو ایگزیکٹلی وہ پتہ ہے؟ جی ہاں, انہوں نے بھی پہلے جبکہ نوٹیفائڈ پرائز 120 ہیں, ابھی انہوں نے 180 کر دیے ہیں. جی ایک سر 170 پہ مل رہا ہے. اچھا دوسری بات ہے ابھی ہمارے ساتھ 190 روپے. اچھا اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 250 تک جائے گا. اچھا تو یہ اضافہ نہیں کیا پھر کیسے؟ یہ دکان صاحب آپ نے تمہارا شو ہی ڈھونڈ لیا آ کے بتانے کے لیے کہ ہم آگے اضافہ کریں. میں حقائق بتا رہا ہوں جی, اور جو کچھ کہا ہے 200 روپے لیٹر کا کہا تھا, 200 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے شہر میں. 190 اور 200 میں کیا فرق ہے؟ 200 روپے کراس کرے گا اگر آپ نے. میں پرائم منسٹر صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں, آپ کے چینل کی توجہ نہیں آتی اب تو, اب تک سر بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں آپ کے پاس اجناس نہیں ہے, تو ابھی بھی آپ کے پاس اجناس نہیں ہے, آپ کے پاس چارہ نہیں ہے, آپ کی فصلیں بہ گئی ہیں, آپ کا لائیو اسٹاک سیکٹر بہ گیا, آپ کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے ہوں گے, آپ کو امریکہ سے, جیسے آپ نے ملیشیا سے کیا, آپ ڈی ڈی جی ایس امپورٹ کریں, آپ بایو پروڈکٹس آپ خود تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم دوسروں سے امپورٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے راستہ کھولیں. چلیے شاکر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا, علی حیدر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بات کرنی, لیکن ابھی ہیڈ لائنز بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.